نانی دادی سے سنی کہانیوں کے سلسلے بزم اتفال کی چھٹی کہانی جل پری۔ کہانی نویس ہیں ڈاکٹر بشیر شاد صاحب اور میں آپ کی ہوسٹ RJ دلشاد نسیم۔ ہم دیکھیں گے جل پری میں ہوا کیا۔ چندہ ماموں آ گئے، نانی کے پاس جائیں گے کہ ساتھ ہی عاطف کی نظر رقیہ پہ پڑی جو ماموں جان کے پیچھے خود کو چھپاتی چلی آ رہی تھی۔ چل سامنے آ، تیرا چوری چھپے آنا پکڑا گیا، اب تم مجھے ہاں کر کے ڈرا نہیں سکتی۔ سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ تم میرے کان میں کئی بار کنا منا کرل کر کے اپنی منمانی کر چکے ہو، اور ہماری باری آتی ہے تو چکنے ہو کہ ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ جاؤ، ہم نہیں جاتے تمہارے ساتھ، ہماری تمہاری پکی کٹی۔ ہم ابھی واپس اپنے گھر جائیں گے اور تم اکیلے جانا چندہ ماموں کے ساتھ۔ چندہ ماموں کے ساتھ؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ کہیں نانی جان سے جل پری کی کہانی سننے کا شوق تو نہیں چڑھایا ہے نا ایسی بات؟ پچھلی بار تمہیں نے تو کہا تھا نانی اور دادی کا مقابلہ کروا کے تمام کہانیاں سنیں گے۔ اب کہو نا دادی جان سے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ گرمی زوروں پہ ہے، دادی جان کو رہنے دو، تم دونوں جاؤ اپنے چندہ ماموں کے ساتھ اور میری امی کو میرے ساتھ رہنے دو۔ سفر میں عاطف اور رقیہ نئی کہانی کے بارے میں سوچتے رہے، اور جو ہی چندہ ماموں کا گھر آیا تو عاطف اور رقیہ کو دیکھتے ہی بلقیس اور عارف کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بلقیس عاطف سے چند ماہ چھوٹی تھی اور عارف رقیہ کا ہم عمر۔ چاروں اکٹھے اپنے دادا اور نانا کو آداب کہتے ہوئے دادی اور نانی کے حضور سر جھکائے حاضری دے رہے تھے۔ عاطف اور رقیہ کی نانی، بلقیس اور عارف کی دادی سب کو یکجا دیکھ کے پھول نہ سمائی جا رہی تھی کہ آنے واحد دادا نانا ابو بھی وہیں بچوں کے پیچھے پیچھے آ کر کہنے لگے، آج جل پری کی کہانی ایک بار ہم بھی سن لیں، اجازت ہوگی؟ لو اور سنو، یہ بچوں کا معاملہ ہے، ان کو سناؤں گی۔ آپ فیس بک پہ اپنے دوستوں کی باتیں سارا دن سنتے رہتے ہیں، وہاں سے دل اچاٹ ہو گیا کیا؟ واہ نانی جان، تو گویا ہمارا مسئلہ آپ نے آسان کر دیا۔ نانا جان، ہماری بھی فیس بک ID بنا دینا۔ عاطف سوال کر بیٹھا تو نانی اماں سیخ پا ہو گئی۔ بلقیس، فون کرو، ابھی اس کی امی سے بات کر لوں۔ پر رقیہ ملتجی ہو کے کہنے لگی، نانی جان، عاطف شرارتی ہے نا، اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ تو آپ سے کہانیاں سننے کا دل دادا ہے، اسے معاف کر دیجئے پلیز۔ رقیہ کی معصومیت پہ نانی اماں کی ہنسی نکل آئی اور نانا دادا نے وہاں سے ہٹ جانے میں عافیت سمجھی۔ رات کے کھانے سے فراغت ملتے ہی نانی دادی کے چہیتے بچوں نے کہانی سننے کے لیے اپنی تمام تر توجہ جو ہی مرکوز کر لی تو سب کی خواہش پہ جل پری کا قرعہ نکلا۔ دادی نانی نے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے تسلی کر لی کہ دادا نانا وہاں نہیں ہے تو گویا ہوئیں۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست میں بادشاہ کے اکلوتے لخت جگر کی پیدائش پہ ریاست کے تمام امراء وزراء کے ساتھ چاند ستاروں کا علم جاننے اور ہاتھ کی ریکھاؤں کو بخوبی سمجھنے والے اپنے اپنے علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے شہزادے کا زائچہ بنا رہے تھے کہ ایک بوڑھے نجومی نے اپنے پپوٹوں کی مدد سے اپنی آنکھ کی پتلی کو اوپر کر کے شہزادے کے چہرے کو بغور دیکھا اور مسکرایا تو بادشاہ
بادشاہ سلامت نے کہا، مسکراہٹ میں کون سی خوشی مضمر ہے، بتایا جائے۔ جہاں پناہ، شہزادہ سمندری سفر کرے گا اور واپسی پر سمندر میں چھپے بہت سے خزانوں کی رودات کو جانتے ہوئے آبی مخلوقات کے ماحول میں ڈھل کر بہت سے کڑے امتحانوں سے گزرتے ہوئے اپنی ریاست کا نام روشن کرے گا۔ دربار کے برخاست ہوتے ہی شہزادے کا سر صدقہ غریبوں مساکین میں تقسیم کیا گیا، اور جب شہزادہ 12 سال کا ہو گیا تو ایک دن اپنے باپ سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے وقت لیا۔ تو باپ نے بیٹے کی بات سن کے ریاست کے تمام کاریگروں سے کہا کہ ایک بحری بیڑا تیار کیا جائے جو کہ بحر ہند سے بحر روم میں بآسانی سفر کر سکے۔ بہترین بادبان اور مضبوط ترین بحری بیڑا 5 سال کے اندر اندر تیار ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ اس کی بناوٹ و سجاوٹ میں شہنشاہی جھلک نمایاں ہو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں کاریگروں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے اور ریاستی سمندر میں ایک بحری بیڑا اپنی شان و شوکت کا مرقع بن کے سب کی نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ وقت بھی آن پہنچا جب اس کی رونمائی ہونی تھی۔ شہزادے کی خواہش بر آئی اور بادشاہ سلامت نے فیتا کاٹ کے مہرانے کے ساتھ بحری بیڑے کا معائنہ کیا، جو ممتاز کاریگروں کا ایک بہترین نمونہ پیش کر رہا تھا۔ دور و نزد اس بحری بیڑے کے چرچے ہو رہے تھے اور چند ہی دنوں بعد شہزادے کو عازم سفر ہونا تھا۔ وزراء کا اجلاس جاری تھا کہ وزیر دفاع نے اپنے بیٹے کا نام پیش کیا کہ وہ بھی شہزادے کی خدمت کے لیے اس بحری بیڑے میں سفر کرنے کی اجازت چاہتا ہے، جسے جہاں پناہ نے بخوشی قبول کر لیا۔ اور باقی ماندہ چوٹی کے جوان جو سمندری لہروں کے دوش چلنے کی ہمت رکھتے تھے، ان کا چناؤ بہترین ملاحوں کے ساتھ کیا گیا۔ شہنشاہی خانساموں کی ایک منجھی ٹیم اس بحری بیڑے کے سپرد کی گئی اور حفظان صحت کے لیے خصوصی معالج میں ادویات اپنی ریاست سے دوسری ریاستوں کے انجان سفر پہ چل نکلے۔ نانی اماں، یہ بحری بیڑا ٹائٹینک کے بعد بنایا گیا تھا یا اس سے کہیں پہلے کا ذکر ہے؟ عاطف، جس بحری بیڑے میں بادبان نصب ہوں گے، از خود اندازہ کر لو وہ کب کا ہوگا۔ بلقیس نے معمہ حل کر دیا تو رقیہ نے عاطف کو گھورا اور ساتھ ہی کونی مار کر اسے چپ کرنے کا الارم دینے پر عارف کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاں تو بچوں، سفر کی صعوبتیں باوجود تمام تر سہولتوں اور آسائشوں کے اپنا آپ دکھاتی ہیں۔ سمندر میں بے شمار آبی مخلوقات کے جلوہ گر ہونے پر شہزادہ ازحد خوش تھا کہ اس کی خواہش کو پورا کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع کا بیٹا بڑی چابک دستی سے بحری بیڑے کی کمان اپنے ہاتھ میں لیے شب و روز شہزادے کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جوں جوں بحری بیڑا اپنی ریاست کے پانیوں سے دور ہوتا گیا، ایک نئی دنیا کا تاثر شہزادے کی تسکین کا باعث بن رہا تھا۔ ایک نامور غوطہ خور سے شہزادے نے پوچھا کہ سمندر کی گہرائی میں آبی افریتوں کا تذکرہ تو ہر کوئی کرتا ہے، چھپے خزانوں کی کہانیاں بھی کئی بار سنی ہیں، طوفان کی بھینٹ چڑھنے والے کئی بحری بیڑوں کے ڈوبنے کی دلخراش داستانیں بھی عوامی حلقوں میں گردش کرتی سنائی دیتی ہیں۔ کیا سمندری مخلوق میں صنف نازک کا بسیرا بھی ہوتا ہے، اور اس کا کوئی چشمدید گواہ اس کی ساخت، عادات و اطوار اور خوبصورتی سے متعلق بیان کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہے، یا سنی سنائی باتوں کو ہر زمانے بھر میں
مزید اضافی رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ غوطہ خور اندر ہی اندر اس بات کی تہہ تک پہنچ گیا جس کی شہزادہ نشاندہی کر رہا تھا۔ لامحالہ اسے شہزادی کی بات کو بروئے کار لاتے ہوئے سمندری صاف و شفاف گہرے نیلگوں پانی میں بسیرا کرنے والی دلکش و منموہنی مخلوق جل پری کی حقیقت کو آشکارا کرنا پڑے گا، کیونکہ 3 ماہ کے متواتر سفر میں شہزادے کا وہ تجسس جس کا اسے شدت سے انتظار تھا پایا تکمیل تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ لیکن بحرہ ہند سے بحر روم میں سفر کرتے بحری بیڑے کو ابھی تک کسی خطرناک طوفان کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ غوطہ خور نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بتایا، جس طرح خاکی کرۂ ارض میں ہر ذی روح کے ساتھ بسیرا کیے ہوئے ہیں، بعین ہی آبی افریتوں میں سمندر کی رونقوں کو دوبالا کرتی ہوئی جل پری کا وجود ایک حقیقت ہے۔ جل سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پانی، اور پری حسن کا مرقع ہے۔ اپنے انمول بدن کی ساخت سے پانی میں اپنی ازلی اور پائیدار حیثیت کی بنا پر خاکی مذکر کی دلچسپی کا معجب بنی رہی، اور آج تک یہی بات زد عام ہے کہ جس خاکی مذکر نے جل پری کے وجود کی تہیں کھولی وہ صرف اسی کی تمنا میں ڈوب گیا۔ اسے ہر لمحے اسی کے چکنے بدن کی لذتوں سے مزید تسکین کی تشنگی موت کے منہ میں لے گئی، اور اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ آکسیجن نہ ملنے کی بنا پر اس کی موت واقع ہو جائے گی، سمندر کی گہرائیوں میں اس حسن کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے بدن کو چھونے کی لگن میں انتہا کر دی۔ تو اس کہانی کی شروعات سمندر کے کس پانی میں اپنی حقیقت کو منوائیں گے؟ شہزادے کی دلچسپی کا اظہار اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ اس وقت ہم بحر روم میں داخل ہو چکے ہیں اور حد نگاہ پانی جل پری کے مسکن کی نوید دے رہا ہے۔ لہروں کی اٹھان میں حسن کا عکس، مدھم سروں میں مترنم آواز کی آمیزش، اور سب سے بڑھ کر 14ویں کے چاند کی سمندری حدود میں رونمائی کسی انجان کہانی کو جنم دے گی۔ یوں لگ رہا ہے کہ جس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ بحری بیڑا عازم سفر ہے اپنی منزل کھو بیٹھے گا۔ سمندر میں طوفان اس وقت آتا ہے جب اس کا ہر قطرہ تبدیلی کا خواہاں ہو۔ غوطہ خور بھاگ کے اوپر چلا گیا اور شہزادہ اس کی اس پشیمانی پر پشمردہ سوچوں کی عمیق بھنور میں موسم کی بے رحمی سے برسرے پیکار تھا کہ آسمان سے اٹھنے والے بادلوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بادبانوں پہ نوجوانوں کی طاقت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سمندر اور گردوں کی ملی بھگت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ بحری بیڑے کو طوفان اپنی راہوں پہ لے جا رہا تھا۔ بحری بیڑے پہ تمام افراد کی صلاحیتیں زائل ہو چکی تھیں، اور اس بحری بیڑے کے پیچھے لگے بحری قزاق مکمل طور اس کی افرادی قوت پہ قابض آ چکے تھے۔ شہزادہ بیڑے کے بالائی حصے میں طوفان کا جائزہ لے رہا تھا کہ گردوں کے طوفان میں کسی انسانی دھکے سے سمندری بھنور میں پھنس گیا۔ ہر سو سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ سمندر سے اٹھنے والے طوفان کی خوفناک آواز میں بے دست و پا آخری ہمت کرتا شہزادہ تنکے کے سہارے کا منتظر کسی آبی مخلوق کی بےتاب آواز پہ جب قدرے اپنی آنکھیں کھول پایا تو ایک ڈولفن خطرے کو بھانپ کر بڑی تندہی سے اوں اوں کی آوازیں نکالے شہزادے کی مدد کو آن پہنچی۔ انسان دوست ڈولفن اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے شہزادے کو سمندر میں ایک چٹان تک لانے میں کامیاب ہو گئی۔
شہزادے نے بھی اپنی رہی سہی قوت کو مجتمع کرتے ہوئے چٹان تک رسائی حاصل کر لی، اور پھر آسمان کی بلندیوں سے موسلا دھار بارش میں نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنی یادداشت سے قطعی لا تعلقی کیے خود کو وقت کے سپرد کر دیا۔ پھر کیا ہوا نانی جان؟ عاطف کے ساتھ سب کے چہرے اترے ہوئے پریشانی میں پھنسے ہوئے تھے، اور نانی دادی خود بھی یہاں آ کر نڈھال سی نظر آ رہی تھیں کہ نانا دادا کا گزر وہاں سے ہوا۔ تو نانی دادی کی نے نظر کا چشمہ درست کرتے ہوئے ایک نظر اپنی خامد پہ ڈالی جو کہ وہاں سے جا چکا تھا، پہلو بدلا اور بچے بھی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ ہاں تو بچوں، ڈولفن شہزادے کو وہاں چھوڑ مدد کی آواز نکالتی بڑی تیزی سے بھاگ گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ اس ریاست کی شہزادی جل پری اس مقام پہ پہنچ گئی جہاں شہزادہ بے ہوش پڑا تھا۔ طوفان تو تھم گیا تھا، لیکن شہزادے کو ہوش میں لانے کے لیے جل پری کے اندر ایک طوفان امنڈ آیا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی شہزادے تک پہنچی، اس کے منہ پہ اپنے نرم و نازک ہونٹ پیوست کر کے جو ہوا دی تو بدن میں ارتعاش برپا ہوا۔ شہزادی کی چھاتی پہ اپنے ہاتھ کے دباؤ سے تنفس کو برقرار کرنے میں کوشاں ایک بار پھر اپنے گلابی ہونٹوں کو شہزادے کے منہ پہ پرجوش پیوست کرتے ہوئے جو سانس پھونکی تو چودھویں کا چاند نمودار ہوا۔ اس نے اپنے دم میں تبدیلی کو بھانپتے ہوئے سانسوں کے عمل کو روکا تو شہزادہ ہوش میں آ گیا۔ جل پری فرت مسرت اور ایک انجانے خوف کے مخلوط مد و جزر میں ڈولفن کو وہیں رہنے کا کہہ کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ماں نے اسے آتے دیکھا تو اس کی لاابالی طبیعت پہ مسکراتے ہوئے اطمینان کر کے سو گئی۔ جل پری بار بار اپنے دم میں کٹاؤ کی خوبصورتی کے پہلو پہ غور کر کے شہزادے کی محبت میں سرشار رات کے خاتمے کا شدت سے انتظار کرنے لگی کہ اسے خیال آیا کہ شہزادہ پانی کی گہرائی میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور وہ پانی سے باہر رہنے کے تصور سے ہی کانپ اٹھی۔ دن کی روشنی کی نمود میں اس نے بڑے خوبصورت سیب اکٹھے کیے اور شہزادے کے پاس پہنچ گئی۔ اپنی سہیلی ڈولفن کو وہاں موجود پا کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جل پری اپنی سریلی آواز نکالے اپنے ہاتھوں سے سیب شہزادی کی جانب اچھال رہی تھی، اور ڈولفن سمندر سے اپنا نصف دھڑ نکالے چیں چیں کرتی جل پری اور شہزادے کا دل بہلا رہی تھی۔ ایک سوچ نے جل پری کی تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیا کہ شہزادے کو ہوا تو میسر ہے، لیکن بغیر پانی اور خوراک یہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اس نے ڈولفن سے ملتجی ہوتے ہوئے اسے ساحل تک لے جانے کی درخواست کی تو ڈولفن نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم میں مجھ سے زیادہ قوت ہے، اسے خود کنارے کیوں نہیں لگاتی؟ جل پری نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تجھے کیا معلوم کہ ریاستی پابندیوں میں اسے کنارے سے کہیں دور رہنے کا حکم صادر کیا جا چکا ہے، اور اس شہزادے کو جل پری اپنے بدن پہ سوار کر کے ساحل تک لے جانے کی ہمت تو رکھتی ہے، لیکن شہزادہ جل پری کے بدن کو چھو کر پھر ساحل پہ رہنا پسند نہیں کرے گا۔ اس صورت میں اس کے قتل کی تمام تر ذمہ داری اس کے سر آئے گی، اور اگر کسی درباری ہرکارے نے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو دربار میں شہنشاہ کے روپ میں انصاف کی کرسی پر براجمان ایک شفیق باپ اور پیار کرنے والی ماں بے بس ہو جائے گی، اور اسے قوانین کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ جل پری کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ڈولفن نے شہزادے کو اپنی کمر پہ اٹھائے اس کے ہمراہ کنارے کا راستہ ناپا، اور شہزادہ
ساحل پہ جا کے ان دونوں کی محنت اور لگن کے جذبے کو سراہتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ جل پری اور ڈولفن واپس سمندر کی گہرائی میں چلی گئیں۔ ایک نئے دن کی ابتدا کرۂ ارض کے باسیوں کی محفل میں شروع ہوئی تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ کون ہے اور سمندر میں کیسے چلا گیا۔ بہت سوچ بچار کے باوجود یہ گھمبیر معمہ حل نہ ہو سکا تو پیٹ کی بھوک نے شدت اختیار کر لی۔ اس نے ایک نظر سمندر پہ ڈالی جس کی وسعت آنکھوں میں معلق گواہی دے رہی تھی کہ جہاں آبی افریتوں میں جل پری اور ڈولفن جیسی ہمدرد دوستوں کا بسیرا ہو، وہ ریاست کس قدر پرسکون ہوتی ہے۔ اس کے قدم خوراک کی تلاش میں متحرک ہو گئے اور ایک سیپ سے نکلے موتی اس کی بدوباش کا مکمل سامان مہیا کر گئے۔ وہ سرے شام پھر ساحل پہ دور تک اپنے محسنوں کا انتظار کرنے لگا اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ڈولفن اسے لینے کے لیے اسے اپنے انداز میں پکار رہی تھی اور بہت دور جل پری اس کے انتظار میں بے تاب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ڈولفن کی کمر پہ سوار ہوتے وقت سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ایک کشتی کا بندوبست کر لیتا کہ اپنے محسنوں کو ہر روز کی مشقت سے سرخرو کیا جا سکے اور کوئی اس کی جل پری پہ نظر نہ ڈال سکے۔ جل پری نے اس سمندری چٹان پہ سیپوں کی جیسے بارش کی ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہاں گزار کر جل پری ڈولفن کو شہزادے کی رکھوالی پہ چھوڑ اپنے گھر جا پہنچی۔ جل پری گھر پہنچی تو ماں نے اس کے وجود میں قدرے تبدیلی کو بھانپ لیا اور بڑے پیار سے پوچھا کہ کہیں انجانے میں کسی خاکی کے بدن کو چھونے کی غلطی تو سرزد نہیں ہو گئی۔ جل پری کی آنکھیں جھک گئیں اور ماں نے دیکھا کہ اس کی دم میں بنسبت دوسری جل پریوں کے کٹاؤ میں خوبصورتی نمایاں ہے۔ راز نہ رہا اور ماں نے بیٹی کے اندر کے جذبات کو بخوبی جانتے ہوئے اسے گھر سے دور جانے سے منع کیا تو بیٹی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ماں نے اسے بمشکل چپ کرا کے اس کے ساتھ چل کر شہزادے کو دیکھنے کی حامی بھر لی۔ صبح کی پہلی کرن کے نمودار ہوتے ہی دونوں ماں بیٹی شہزادے کے پاس جا پہنچی تو ڈولفن خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے لگی تو سہیلی نے اسے گلے لگا کے روک لیا۔ شہزادہ جل پری کے ساتھ ایک اور عمر رسیدہ جل پری کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ شہزادے کو اپنی کمر پہ سوار کیے ڈولفن ماں بیٹی جل پریوں کے ہمراہ بڑی خاموشی سے ساحل تک پہنچی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے جل پری نے شہزادے کو الوداع کہہ کر ماں اور اپنی سہیلی کے ساتھ واپسی کا راستہ ناپا۔ شہزادہ اس بار اتنے قیمتی سیپیوں کا مطلب خوب سمجھ گیا تھا۔ وہ چٹان پہ ایک محل ایک بڑے حوض کے ساتھ بنانے کی سوچ میں سرگرداں چلتے چلتے رک گیا اور سمندری لہروں کی جانب جو نظر اٹھی تو وہ بھی پیار بھرے لہہ میں اس کی اس سوچ پہ گنگنا رہی تھیں۔ ساحل تک آنے کے لیے اسے ایک بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ ساحل تک آنے کے لیے اسے ایک بحری بیڑے کی ضرورت تھی جس میں جل پری کے لیے وافر مقدار میں پانی موجود ہو تاکہ اس کی خوشیاں ہر جگہ موجود ہوں۔ وہ اس علاقے کے معروف تجارتی بازاروں میں گیا اور نوادرات کے سب سے بڑے تاجر کے ہاتھ موتی اچھی قیمت پہ فروخت کر کے معماروں سے رابطہ کیا تاکہ چٹان پہ اس کی مرضی کے مطابق محل تعمیر کیا جا سکے۔ جب سب طے پا گیا تو ایک بڑی کمپنی نے اس محل کا تخمینہ لگایا تو شہزادے نے 1/4 رقم ادا کر دی اور کام شب و روز محل کی بنیادیں اونچی کرتا گیا۔ ڈولفن اور جل پری نے سمندری تہوں میں چھپے خزانے تلاش کر کے شہزادے کی نذر کر دیے۔ محل امنگوں کے عین مطابق تیار ہو گیا تو سب سے پہلا قدم جل پری نے ڈالا۔ اس کے پیچھے پیچھے ڈولفن فن تعمیر کی دات رسی کرتی ہوئی داخل ہوئی۔ محل کی رونق
ایک بحری بیڑے پر منحصر تھی، اور اس کے لیے وہ بحری بیڑا بنانے والوں کے پاس گیا تو ایک جامد بحری بیڑے کو دیکھ کر اس نے سودا کر لیا۔ نئے ملاحوں کو بھرتی کر کے محل کی جانب بحری بیڑا لایا گیا تو جل پری نے یہ تمام ماجرا اپنی ماں کے گوش گزار کیا۔ ماں بہت خوش تھی اور شہنشاہ کو اسی شب یہ خبر دیتے ہوئے اس کا دل اگرچہ دھک دھک کر رہا تھا، لیکن بیٹی کی خاطر اس آگ میں وہ بھی کود چکی تھی۔ بادشاہ، میں اپنی رانی، امراء، وزراء اور ریاست کی مخلوق کے ساتھ اس جدید عمارت کو ایک نظر دیکھنے گئے جس میں بیک وقت خاکی اور آبی یکجا ایک دوسرے کے محافل میں شمولیت کر سکتے تھے۔ سارے انتظامات اور حفاظتی رہائشی سہولیات پہ شہنشاہ بہت خوش ہوا، لیکن واپسی پہ مغموم بھی تھا کہ اس کے دربار میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ البتہ ہماری ہی ریاست کے آخری حدود میں اس محل کی بنا پر ہماری عزت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ رانی کو شہنشاہ کی اس بات پہ بہت خوشی ملی اور اس نے ہلکا سا اشارہ دے دیا کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس شہزادے سے کر دیں۔ کیا کہا؟ جل پری کی شادی خاکی کے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ یہ دونوں الگ الگ مخلوق ہیں اور دونوں کے زندہ رہنے کے عوامل بھی مختلف ہیں۔ کیوں دونوں کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ خطرہ جو آپ کے ذہن میں منڈلا رہا ہے، اس کا سد باب تو محل اور بحری بیڑے کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود ہی کر دیا ہے۔ اور ویسے بھی ہماری بیٹی اس شہزادے کو دل سے پسند کر چکی ہے اور اس کی جان بچاتے بچاتے اس کے تنفس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں سانس پھونک چکی ہے، جس کا ثبوت اس کی محبت کے جذبات کے ابھرتے ہی اس کے دم میں ایک خوبصورت کٹاؤ، ایک شہادت ہے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے تاج کو غور سے دیکھا، اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی رانی کی بات مان لی اور رانی نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں۔ اب دو مخلوقات کے اشتراک سے تخلیق نو ایک نئے رنگ میں اپنا مقام تلاش کر لے گی۔ شہزادہ اپنے بحری بیڑے کے مکمل معائنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور سر پہ ہلکی چوٹ لگنے سے وہ چلانا شروع ہو گیا کہ کہاں ہیں سب؟ چرخی گھما کے بیڑے کے بادبانوں کا رخ بحر ہند کی جانب کر دو، ہم واپس اپنی ریاست میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ وزیر دفاع کا بیٹا کہاں ہے؟ بیڑے کے سب انتظامات بیکار نظر آ رہے ہیں۔ نئے افراد اس کی بات پہ پشیمان تھے کہ جل پری کے ساتھ ڈولفن نے یہ ماجرا دیکھا تو ڈولفن کو یاد آیا کہ اندھیرے میں شہزادے کو اسی بحری بیڑے سے کسی نے دھکا دیا تھا، اور یوں شہزادے کی کھوئی یادداشت اب جو واپس آئی تو جل پری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو منڈائے۔ ڈولفن، جل پری کی ماں اور باپ بحر روم کو اپنی ریاست سے بحری ہند تک کا سفر کر کے شہزادے کی ریاست میں پہنچے تو شہزادے نے سب سے اجازت لے کر کل تک استقبال کرنے کے انتظامات کا وعدہ کیا، اور کسی نے شہزادے کو خبر دی کہ وزیر دفاع شہنشاہ کو زندہ میں قید کر کے خود بادشاہ بن گیا ہے۔ پرانے ساتھیوں کی مدد سے اپنے والدین کو قید سے چھڑا کر نام نہاد بادشاہ اور اس کے بیٹے کو سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور شہزادے نے اپنی جل پری اور اس کے والدین کو نئے کپڑے تنزیب کروا کے بحری بیڑے پہ سب کے سامنے اپنی جل پری کو قبول کر لیا۔ ڈولفن کو خصوصی طور پر تا حیات اپنی سہیلی کے ساتھ اپنی من مرضی کے خامند کے ساتھ اعلیٰ رہائش دی گئی۔ سب خوشی خوشی نانی دادی زندہ باد کہہ کے چلے گئے، لیکن عاطف اپنے نانا جان کے ساتھ پھر کمرے میں داخل ہوا اور کہا، یو آر مائی آئیڈیل گرینڈ پاپا، کل فیس بک پہ میری آئی ڈی بنا دیجیے گا۔ پر نانی اماں سیخپا ہو گئیں اور وہ سب قہقہ لگاتے وہاں سے بھاگ گئے۔